حسین خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے اللہ اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سویرے سویرے تشریف لائے، ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد۔ سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور حرم شریف کے سامنے آ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میرا مکان مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پر بوڑھا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو جو دیکھا کہ جو سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے اور بے موسم کے ان پر پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیگل بلرام توری نے کہ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھے اجیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھے اجیاری، اور بن موسم کے پھل گئی بغیا پھلون سج گئی ڈاری، دے گئی مست بیاریاں چدر مانور لٹا بیلا، چدر مانور لٹا بیلا۔ مکہ کی سرزمین پر سرداران مکہ حرم شریف کے سامنے یہی بات چیت کر رہے ہیں، تب تک ایک سردار خانہ کعبہ کے اندر سے طواف کر کے باہر آیا۔ اس نے پوچھا ہے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیا تمہیں اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ آج دیکھو تو لوگوں کے مکان مہک رہے ہیں، آج دیکھو تو ہر طرف سے بھیری بھیری خوشبو آ رہی ہے، آج دیکھو تو سوکھے درخت ہرے ہو گئے ہیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا یہ انقلاب تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ اس لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے۔ اس نے کہا جو خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ رہا تھا کہ تم لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ سرداران مکہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب میں نے طواف مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ اتنا حسین و جمیل بچہ تھا، وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ میرا دعویٰ ہے مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان میں کسی قبیلے میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا، اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر جو کعبہ کی طرف بڑھتے رہے، میں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا۔ جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ نہ فیصلہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ محراب کعبہ جھک گئی ہے۔ جب سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ سرداران مکہ نے کہا کہ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ سردار قریش عبد المطلب کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے۔ اب سارے سردار خانہ کعبہ کے قریب جا رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب میرے آقا کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، طواف کرا کے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جب تک سرداران مکہ پہنچ گئے، سرداران مکہ نے کہا ہے سردار قریش ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور سرداران مکہ کی نگاہ میرے آقا کے چہرے پر پڑی تو گویا کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں اس طرح بول پڑے کہ وہ
اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ اللہ اللہ، سارے سرداران مکہ میرے آقا کی زیارت کر رہے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد میرے سرکار کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہی بیان دے رہے ہیں کہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا، مکہ کی دھرتی پر کسی عورت میں اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا حال تو یہ ہے، نبی کی حدیث پاک سماعت فرمائیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا نبی کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے سرکار کا چہرے مبارک چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ نبوت کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا میرے آقا کو دیکھ کر کأن الشمس تجری فی وجہہ، نبی کے مقدس چہرے میں جیسے سورج تیر رہا ہو، اس طرح سے میرے آقا کا چہرہ چمکتا تھا۔ آؤ ذرا دیکھو کہ نبی کے حسن و جمال کا حال کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یونس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے۔ آؤ حضرت جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور عرض کیا جائے، اے سید الملائکہ ذرا آپ بتائیں کہ میرے سرکار کے ثانی کہیں پایا کہ نہیں، نبی کے جیسا کسی کو دیکھا کہ نہیں، نبی کا مثل کہیں ملا کہ نہیں، نبی کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو جھان ڈالا ہے، روئے زمین کے خطے خطے کو دیکھ لیا ہے، لیکن محمد کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، محمد کی ویسا کسی کو نہیں پایا، محمد کا ثانی کہیں نہیں دیکھا۔ قربان جاوالا حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل رحمت الاسلام فرماتے ہیں، یہی مولا سگرا والے جب میں چاہ کے کھالے سبھی میں نے کھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین جگ بنایا، تجھے ہم عرف بنایا، تجھے ہم عرف بنایا۔ اللہ اکبر، اپنے آقا کی شان لحظہ فرمائیے۔ سرداران مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد یہی بیان دے رہے ہیں کہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا عظیم الشان بچہ نہیں دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب میرے سرکار کو گود میں لے کر حضرت آمنہ خاتون کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون میرے سرکار کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، نبی کو پیار کر رہی ہیں، نبی کی رخسار نبوت کا بوسہ لے رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے، جو واقعات جو معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئی، اس کے بارے میں حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی
कि उस रोशनी में मैंने ईरान की चरागाहों में जो ऊँट चल रहे थे और उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े हुए थे वो सब मैंने देख लिया। और एक रवायत में है कि ऐसी रोशनी ज़ाहिर हुई कि उस रोशनी में मैंने मशरिक़ और मग़रिब को मुलाहिज़ा फरमा लिया। नबी की माँ इशारत फरमाती है जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो कोई गैर से आवाज़ दे रहा था, ए इमामुल अंबिया की माँ तुम्हें मुबारक हो, ये जो तुम्हारी गोद में जा रहे हैं इनका नाम। माँ के पास जो औरतें मौजूद थी उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान दे रही हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त हुआ तो हम हज़रत आमिना के मकान के सहन में मौजूद थी। हमने मकान के सहन में ये देखा कि आसमान से चाँद और सितारे झुके चले आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मकान के सहन में चाँद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से मोहम्मद की पैदाइश पर, नबी की पैदाइश पर झुके चले आ रहे थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बढ़ रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर लुटाया जा रहा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे नबी के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था, नबी के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जब की खैरात मांगते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का सदका किसने नहीं लिया? सितारे ने नूर का सदका लिया, सूरज ने नूर का सदका लिया, चांद ने नूर का सदका लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हैं। मक्का के घर घर में ये बात फैल चुकी है कि हज़रत आमिना खातून के वतन अक़दस से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा हसीन जमील है। सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर ज़ियारत गाह बना हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना खातून के घर तशरीफ फरमा है। उस वक्त मक्का का दस्तूर ये था, मक्का वालों की आदत ये थी कि जब उनके यहाँ बेटा पैदा होता था तो वो देहात से औरतों को बुलाते थे और उनसे कहते थे कि तुमको मेरे बच्चे की परवरिश करनी है, मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, इस पर तुमको इनाम मिलेगा, उजरत मिलेगी। इस नौइयत के तहत 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले साथ की आबादी। एक बात और ज़िमन अर्ज़ करता चलो कि मक्का वाले आखिर क्यों बिहार से लोगों को बुलाते थे ताकि वो उनके बच्चे की परवरिश करें। इसलिए बुलाते थे ताकि उनकी ज़बान में गलत और गलत ना हो। हज़रत मक्का वालों को अपनी ज़बान पर बड़ा फख्र था, अरबियों को अपनी ज़बान पर बहुत फख्र था। और दूसरी बात ये थी कि बिहार में जब बच्चा जाता था और वहाँ पर उसकी परवरिश होती थी तो वो सेहत और तंदुरुस्ती पाता था, वो उसके अंदर सेहत और सलामती ज्यादा होती थी क्योंकि खुली हवा फिजा वहाँ रहती थी। इसलिए लोग अपने बच्चों को देहातों में भेज देते थे। तो मक्का से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले साद की आबादी, हज़रत हलीमा सादिया की आबादी थी। और हज़रत हलीमा सादिया के गांव का नाम था शहता। हज़रत हलीमा सादिया शहता गांव की रहने वाली थी। हज़रत हलीमा सादिया के साथ 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, उन बच्चों की खिदमत की जाएगी, इनाम व इकराम मिलेगा। औरतों ने हज़रत हलीमा से कहा चलो, मगर हज़रत हलीमा कहती है सुनो, मैं कई दिनों की भूखी हूँ, सिर्फ पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी बड़ी कमजोर है, मैं चलने की ताकत नहीं रखती। हज़रत हलीमा से औरतों ने बार बार कहा तो हज़रत हलीमा तैयार हो जाती हैं, मगर साथ में आने वाले औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो जल्दी पहुंच जाती हैं और वो मालदार घरों पर पहुंचकर बच्चों को हासिल कर लेती हैं। मगर हज़रत हलीमा सादिया देर से पहुंची। जब हज़रत हलीमा सादिया पहुंची तो कोई बच्चा खाली नहीं था। वो एक दो घर का जायजा लेती है, पता चला यहाँ पर कोई बच्चा खाली नहीं है। एक दूसरे घर का जायजा लेती है, पता चला यहाँ भी कोई बच्चा खाली नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया मायूस हो गई। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। उसने कहा हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं? हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा कि सामने जो हवेली देख रही हो वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, उस मकान में एक बच्चा है, वो यतीम है। उस औरत
نے تو یہی کہا، مگر اسے کیا پتا کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں، وہ یتیموں کے ماں اور ملجا ہیں۔ وہ عورت آقا کریم کا پتہ بتا دیتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے پاس پہنچتی ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبدالمطلب حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس پہنچتی ہیں اور حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں، بہن آمنہ میں چاہتے ہوں کہ آپ کے بچے کی خدمت کروں اور مجھ کو مناسب اجرت مل جائے۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آنسوؤں سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، بہن تم جس مقصد کے لیے آئی ہو تمہارا مقصد حل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے تقریباً 6 مہینہ پہلے حضرت عبداللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں، بہن ان کو نبی کونین کی فضیلتیں اور برکتیں معلوم ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں، بہن اب مجھے دولت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، مجھ کو اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور دودھ پلا کر میں خدمت انجام دے دوں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ اس وقت میرے آقا آرام فرما رہے تھے، نبی کے جسم اطہر پر ایک سفید رنگ کی چادر ڈال دی گئی ہے، نبی کونین آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھتی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار نبوت سے نبی کے رخ زیبا سے چادر کو ہٹاتی ہیں۔ خدا کی قسم چادر کا ہٹنا تھا کہ آقا کے لب پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ تو کائنات کے داتا ہے مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہے مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر محمد کو سینے سے لگا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ذہن پر زور دیجئے اور غور کر کے بتائیے کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے، نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی جب سو کر بیدار ہو رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے بیدار ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے آقا کی شان ہے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر محمد کو سینے سے لگا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا، ان کی دیوانی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ پتلی حضرت حلیمہ سعدیہ میں سرکار کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، نبی کو دودھ پلا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے سرکار نے دودھ پی لیا، بائیں پستان کو پیش کیا، میرے سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ نے پھر بائیں داہنے پستان کو پیش کیا، میرے سرکار نے دودھ پی لیا، پھر بائیں پستان کو پیش کیا، میرے سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اب حضرت حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی، اس وقت حضرت حلیمہ تو شہزادوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو پلا رہی تھی، دوسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا رہی تھی۔ یہی سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذہن و فکر دے دیا، ایک جتنی انصاف پیش کر دیا، اے مسلمانوں جس کو قربت ہو وہ قربت والوں کو کس طرح سے حق ادا کیا کرے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرخواری کا زمانہ ہے، نبی کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، نبی کی رضاعت کا زمانہ ہے، مگر انصاف کا عالم یہ ہے اور عدم انصاف کا حال یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا دودھ پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے بچپن سے ہی عدم انصاف کا ایک مزاج قائم کر دیا۔ نبی نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا دودھ پیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے اسی طرح اشارہ کیا، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پیٹ پلا کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار
आधा घंटा हो درود پاک میں اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی بیدا اللہ علیہ وسلم. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھتے چلیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ایک انصاف کا مزاج اور ماحول پیش کر دیا، کیونکہ میرے آقا کو سید الانبیاء اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. کس طرح سے میرے آقا رحمت فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کب چومنے والے تھے، انہوں نے فوراً اس پوری روایت پوری حدیث کو ایک شعر میں سمیٹ کر رکھ دیا پرو کر. بھائیوں کے لیے ترکے پستا کریں، بھائیوں کے لیے ترکے پستا کریں، اور دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی نبی کی ماں سے باتیں کر رہی ہیں. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، اے حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. اے حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کے دادا جان عبد المطلب خانہ کعبہ کے قریب میرے بچے کو لے کر گئے ہیں تو خانہ کعبہ میرے بچے کے استقبال میں جھک گیا ہے. اے حلیمہ سنو میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سنو، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور تھوڑی دیر کے بعد میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا. پھر آواز آ رہی تھی کہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کو سیر کرا دو، سارے عالم کو دکھا دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا بچہ میری گود میں آیا. کہ حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سے نبی کی ماں ارشاد فرماتی چلی جا رہی ہے، نبی کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت حلیمہ کے دل میں حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہے، بہن آمنہ اور میرے ساتھ میں آنے والی عورتیں جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، ہمیں بھی جانے کی اجازت دو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نبی کونین کو اپنی گود میں لیتی ہیں، پیار کرتی ہیں، نبی کی پیشانی اقدس کا بوسہ لیتی ہیں اور بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں. جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچتی ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں. طواف کرنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کی نظر حجر اسود پر پڑی. حضرت اسود کی طرف جب نظر پڑتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت اسود کے قریب جاتی ہیں اور اس کا بوسہ لیتی ہیں. پھر حضرت حلیمہ نے سوچا کہ لاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت اسود کا بوسہ دلا دیا جائے. جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کو سہارا دیتی ہے تاکہ میرے سرکار کا لبہائے مبارک میرے سرکار کا ہونٹ حضرت اسود سے لگ جائے. حضرت حلیمہ کیا دیکھتی ہیں، نبی کی شان پر قربان جائیے، میرے آقا کی عظمت یہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ کہہ دیا کرتے ہیں ان نبی کو کچھ اختیار نہیں. میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ نے نبی کو جنت کا قرضہ دے دیا ہے. نبی جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی لیے تمہارا بائیکاٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم سے اور جنت سے کیا مطلب بھاگی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پٹے چاند اشارے سے ہوتا اندھے مہدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کے سر مبارک کو سہارا دیتی ہے تاکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسود کو چوم لیں. نبی کی شان دیکھیے، میرے آقا کو جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے سہارا دیا حضرت اسود اپنی جگہ سے ہل گیا اور خود آگے قریب ہو کر نبی کے لبہائے مبارک کو چوم کر جا کر اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے نبی حضرت اسود کو نہیں چوم رہے ہیں بلکہ حضرت اسود میرے آقا کے لبہائے مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت حلیمہ سعدیہ
میرے سرکار کو لے کر چل رہی ہیں، وہی سواری ہے جو آتے وقت کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، مگر جب اب حضرت حلیمہ میرے سرکار کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے لے کر چل رہی ہے تو حضرت حلیمہ کی وہی سواری جو کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، ساتھ میں آنے تمام سواریوں کو اوورٹیک کر لیتی ہے، تمام سواریوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دی ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا یہ سردار قریش عبد المطلب کی پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے، میں نے مکہ میں کوئی عطر نہیں لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت حسادیہ میرے سرکار کو لے کر 12 پہاڑیوں سے گزر کر اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا نقشہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس سواری سے گزر رہی ہیں، جس پہاڑی سے گزر رہی ہیں، اگر ان پہاڑیوں پر کوئی سوکھا درخت ہے تو نبی کی برکت سے ہرا ہو جاتا ہے اور بے موسم تو ان پر پھل لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب چل رہی ہیں پہاڑیوں کے درمیان جھاڑیوں میں اگر جانور چل چک رہے ہیں تو نبی کو دیکھ کر، نبی کا چہرہ دیکھ کر سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرتے تھے، نبی کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا کہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو، بشیر و نذیر جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو، نبی کونین جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو، آقا کریم جا رہے ہیں سامنے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، ان کی آبادی 60 سال کی شکار تھی مگر بارش ہو جاتی ہے، پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلانے لگتے ہیں۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر حضرت حارث سے کہتے ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو۔ حضرت حارث جب جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا عورتوں نے اے حلیمہ یہ جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا میرے ہی نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کی بارگاہ میں لوگوں نے مبارکباد پیش کیا، اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے جو سردار قریش عبد المطلب کا یہ پوتا لے کر آئی ہے، یقیناً انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے سوکھے درخت ہرے ہو گئے ہیں، انہی کی برکت سے جانوروں کے تھن سے بھرے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف فرما ہے اور اپنے بچوں کو گود میں لے کر آتی اور کہتی ہے حلیمہ تو جو برکت والا بچہ لے کر آئی ہے ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر رکھ دیا کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کے دست نبوت کو بچے کو سروں پر رکھ دیا کرتی تھی، نبی کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا تھا، تمام بچوں کی بیماریاں دور ہو گئی، عورتیں پیالے میں پانی بھر بھر کر لاتی اور کہتی ہے حلیمہ تو جو برکت والا بچہ لے کر آئی ہے ان کا ہاتھ اس پیالے میں ڈال دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کونین کے دست مبارک کو پیالے میں ڈال دیا کرتی تھی، اب وہ پانی لے کر کے جاتے اور جانوروں کو پلاتے، جانوروں کو چھڑکتے تو ان کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے، بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کی شان ملاحظہ فرماتے چلیے حضرت حلیمہ سعدیہ کیا دیکھتی ہے کہ پیالے میں پانی بھر بھر کے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، تمام پیالیاں چھوٹ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی، انہوں نے اپنے مکان کے سامنے ایک ہاؤس کھول دیا، ہاؤس کھولنے کے بعد اس میں پانی بھر دیا، پھر میرے آقا کے پاؤں شریف کو پانی میں ڈال دیا اور پھر پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھول لے کر جانا ہو اسی ہاؤس سے لے کر جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی طرح اشارہ کیا جس کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جان عطیہ ہمارا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے،
بچپنے کا عالم ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اور میرے سرکار کے قدم شریف کا دھون پیا جا رہا ہے۔ جو نبی کی برابری کر رہے ہیں ان کے بھی قدم کا کوئی دھون پیے گا؟ آپ خود غور فرما لیجئے۔ میرے آقا کے قدم شریف کا دھون پیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح بچے سال میں پڑھتے تھے، محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب تک میں محمد کو جی بھر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو دودھ پلا دیتی ہیں، دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں، اس کے بعد سوچتی ہیں کہ لاؤ ذرا دیکھ لو کہ محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ بچوں کو دودھ پلا لیتی ہے تو پلانے کے بعد دیکھ لیتی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو رہا ہوتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے دے کر بچوں کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کو دودھ پلا دیا، دودھ پلانے کے بعد سلا دیا، اس کے بعد سوچا لاؤ ذرا دیکھو کہ محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کے قریب پہنچتی ہیں، جب نبی کے قریب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ میرے سرکار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، اور نبی کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نبی اپنی انگلی کو آسمان کی طرف گھما رہے ہیں۔ نبی اپنی انگلی کو، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ محمد اپنی انگلی کو کبھی پائنتی کی جانب لے جا رہے ہیں، کبھی سرہانے کی جانب لے جا رہے ہیں، کبھی داہنی جانب لے جا رہے ہیں، کبھی بائیں جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ جب میں نے غور کیا تو دیکھا محمد کی انگلی آسمان میں جدھر جدھر گھوم رہی تھی، چاند اسی طرح گھومتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اگر محمد اپنی انگلی کو پائنتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے، اگر سرہانے کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی جانب لے جا رہا ہے، اگر داہنی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی جانب جا رہا ہے، اگر بائیں جانب لے جا رہے ہیں تو چاند بائیں جانب جا رہا ہے۔ غرض کی محمد کی انگلی آسمان میں جدھر جدھر گھوم رہی تھی، چاند اسی طرح گھومتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی طرف نشاندہی فرمائی ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے آئے میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا لوٹو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے آقا کی نعت میں لکھتے ہیں، اس روایت کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر کی شکل میں سمیٹ کر پلو کر رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 برس کی ہو گئی ہے، میرے سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ وعدے کے مطابق میرے آقا کو لے کر دوبارہ مکہ میں آتی ہیں، مگر پوری آبادی کو میرے سرکار سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ کوئی یہ نہیں چاہ رہا تھا قبیلہ سعد سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ جائیں۔ ہر شخص نے یہ کوشش کی کہ میرے سرکار رک جائیں، اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب سے میرے سرکار تشریف فرما تھے تو لوگ میرے آقا کی برکتیں بڑی ظاہر تھی۔ کبھی کوئی قحط سالی کا شکار نہیں ہوا، کوئی کبھی بھوکے پیٹ سویا نہیں تھا، سب کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو گئی تھی۔ حالانکہ حال تو یہ تھا کہ جب لوگ صبح صبح کو جاتے تھے تو حضرت حلیمہ کے پاس آتے اور کہتے اے حلیمہ تو جو برکت والا بچہ لے کر آئی ہے ان کا چہرہ سویرے سویرے ہم کو دکھا دیا کرو، ہم جب ان کا چہرہ صبح کو دیکھ کر جاتے ہیں تو ہمارا دن بھلائی سے گزر جاتا ہے، ہماری روزی میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو محبت تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب تک میرے سرکار تشریف فرما تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود یہ چاہتی تھی کہ ابھی کچھ روز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں، لیکن وعدے کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے سرکار کی عمر شریف 2 برس ہو گئی تو مکہ میں پہنچتی ہیں، اور حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر عرض کرتی ہیں بہن آمنہ اس وقت مکہ میں ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس کچھ
روز اور رہنے دو، جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو میں واپس کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت عطا فرما دیتی ہیں۔ اب پھر حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ میرے سرکار کو قبیلہ سعد لے کر آتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسمانی ماحول میں ایسے حالت پر پہنچ گئے ہیں کہ زمین پر تشریف فرما ہو کر چل رہے ہیں، مگر قدم میں کوئی لرزش نہیں ہے، قدم میں کوئی لرزہ نہیں ہے، قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور اش اش کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے لوگوں نے کہا، اے حلیمہ، تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ذرا ان کا چلنا تو دیکھو۔ اور بچے چلتے ہیں تو دونوں پاؤں کے بل گھسکتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی پاؤں کے بل گھسکتے ہوئے نہیں چلے، بلکہ مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر چل رہے ہیں۔ قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے، قدم میں کوئی لرزہ نہیں ہے، بلکہ عقل آواز دے رہی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل۔ دوستوں، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کامات ہو جائیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، امی جان یہ تو بتاؤ کہ میرے بھائی عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑیوں میں جایا کرتے ہیں۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہے، بیٹا میں تمہیں حکم نہیں تو تم تو نہیں دے سکتی، لیکن ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ جب شام ہوئی اور حضرت عبداللہ بکریوں کو لے کر آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا عبداللہ کل جب تم بکریوں کو چرانے کے لیے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی ساتھ لے لینا۔ اب جب صبح ہو گئی اور حضرت عبداللہ گھڑے سے بکریوں کو نکالتے ہیں تو تمام بکریاں چلی آ رہی ہیں۔ میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بکریوں کو ہانک رہے ہیں، بکریاں چل ہی نہیں رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا، امی جان بکریاں تو چل ہی نہیں رہی ہیں۔ تب تک حضرت حلیمہ سعدیہ باہر تشریف لائی اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے ماحول کو سمجھ لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی، محمد کو لے کے تم آگے ہو جاؤ، پھر بکریاں پیچھے پیچھے چلیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہو گئے ہیں، اب بکریاں پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جانور ہے جو پہچان رہے ہیں کہ نبی کے آگے آگے نہ چلو، یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچان رہے ہیں، نبی کو صدر و حجر پہچان رہے ہیں، نبی کو بہروپر پہچان رہے ہیں، نبی کو خوشوتر پہچان رہے ہیں، نبی کو جماعت المطار پہچان رہے ہیں، نبی کو سب پہچان رہے ہیں، نبی کو زمین پہچان رہی ہے، نبی کو آسمان پہچان رہا ہے، سب نبی کو پہچانتے ہیں۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچانتا تو یا تو سرکش جن ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا، یا تو سرکش انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا، ورنہ میرے سرکار کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ آؤ ذرا دیکھو، بکریاں آگے نہیں چل رہی تھی۔ میرے آقا جب آگے تشریف فرما ہو گئے تو بکریاں پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہیں، ان کو ہانکنے کی ضرورت نہیں بلکہ پڑ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف فرما ہو گئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بکریاں پہاڑیوں میں چلی گئی، چرنے لگی۔ اور جب شام ہو گئی حضرت عبداللہ گھر آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پورا دن گزارا تھا حضرت عبداللہ نے سارے واقعات اور معجزات جو دیکھے تھے اپنی ماں کو سنانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، امی جان آج تو غضب ہو گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، امی جان محمد جب چل رہے تھے تو ریتی کی زمین پر جب ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان قدم نہیں ظاہر ہوا کرتے تھے، لیکن جب سخت پتھروں پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان قدم ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ اور امی یہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ درخت کا سایہ دوسری طرف تھا، لیکن محمد جس طرف گئے درخت کا سایہ اسی طرف آ گیا اور پرندے آ کر اس درخت کے اوپر مڈلانے لگے، گویا کہ نبی کی زیارت کر رہے ہوں۔ اور امی یہی نہیں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل سے سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور لائن لگا کر کھڑے ہو جا رہے ہیں، محمد کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر پھر جنگل کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ امی میں گھبرا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد سے اس طرح کی بہت سی باتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، موسمی بخار ہو گیا، میرے سرکار 3 روز جنگل میں تشریف نہیں لے گئے، تب تک حضرت عبداللہ روتے چلاتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا، امی غضب ہو گیا۔
حضرت عبداللہ سے پوچھتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ سے عبداللہ کہتے ہیں امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے اور چیخنے چلانے لگی۔ حضرت حلیمہ کی روتی ہوئی آواز سن کر میرے آقا نے آنکھیں کھول دی۔ نبی نے پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا۔ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ وہ سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب سے آپ میری آبادی میں آئے تھے میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ تب تک میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا چلو بتاؤ کس طرح سے جنگل کا شیر آیا تھا؟ حضرت عبداللہ میرے سرکار کو لے کر پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں اور ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ اسی طرف سے جنگل کا شیر آیا تھا۔ میرے سرکار نے اپنے رخ نبوت کو اسی طرف کیا اور نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا الحارث، نبی کا اتنا فرمانا تھا کہ سارے چرند پرند چلے آ رہے ہیں، سارے جانور چلے آ رہے ہیں، اتنے میں ایک بوڑھا شیر نکلا بکری کا کان پکڑے ہوئے، اس نے بکری کو چھوڑ دیا۔